دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو لے کے آئی ہوں، میں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو اسی ٹائپ کی آپ دیکھیں گے، نیکسٹ ٹائم پسند کریں گے، یا میں کسی اور قسم کی لے کے آؤں اس میں کہانیاں۔ تو جو میں آج آپ کو ویڈیو لے کے آئی، اس میں 5 آپ کو خطرناک گینگ ممبرز کی بتاؤں گی امریکہ میں، جن کو جس دن سزا سنائی گئی اس دن ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے کیا تھے، اور انہوں نے کیا کام کیا تھا جس کے بدلے میں ان کو یہ سزا ملی۔ تو یہ جو آپ سب سے پہلے اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام تھا جوزف میکپیلن۔ جوزف میکپیلن جو کلیولینڈ اوہایو میں رہتا تھا، اس نے اپریل 2017 کو اس نے ایک میاں بیوی اور اس کے کتے کو ختم کیا تھا۔ یہ شروع سے ہی برے کاموں میں رہتا تھا، اور چوری چکاری اور رابری اور کڈنیپنگ اور جانوروں کے اوپر بھی اس کا تشدد، یہ سب جو تھے نا اس ٹائپ کے کام کرتا تھا۔ اس نے 14 اپریل 2017 کو 2 دن پہلے 2 گاڑیاں اس نے چوری کیں۔ تو 2 دن کے بعد اس نے 2 میاں بیوی جو کہ ایک اپنی گاڑیوں کا شو روم چلاتے تھے، اور ان کے 3 بچے تھے، ان کا گھر اپنے شو روم کے پاس ہی تھا۔ تو یہ اس کا ایسٹر کا ویکنڈ تھا، اور وہ اپنا کام جلدی ختم کر کے تقریباً 5 بجے دونوں میاں کا نام مائیکل کوزنک اور اس کی بیوی کا نام ٹرینا ٹمولو تھا، تو وہ بند کر کے تو اپنا جا رہے تھے گھر بچوں کے پاس۔ تو یہ تقریباً 5 بجے اپنے ایک دوست کے ساتھ اس شو روم میں آتا ہے۔ دوست گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا ہے، دونوں کے پاس گن ہوتی ہے، لیکن وہ گاڑی میں رہتا ہے، یہ اکیلا اندر جاتا ہے، یہ ان کو لوٹتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ختم کر کے جب باہر نکلنے لگتا ہے تو ان کا کتا اس کے سامنے آتا ہے، یہ اس کو بھی گولی مار کر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ آرام سے باہر نکلتا ہے، اور تقریباً 6 بجے تو یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے بچے جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو تقریباً 9 بجے کے قریب ان کا بڑا بیٹا جو کہ 19 سال کا ہوتا ہے، وہ اپنی آتا ہے دیکھنے کہ کیا مسئلہ ہے کہ آئے نہیں ہے۔ تو جب آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ دونوں کے ساتھ کیا، پولیس آتی ہے، پھر وہ سارے وہاں سے ایویڈنس اور یہ وہ کلیکٹ کر کے اس کا DNA کلیکٹ کر کے جب اکٹھا کرتے ہیں، تو اس کو سیکیورٹی کیمرے کی مدد سے یہ بہت جلد پکڑا جاتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا، اور اس مقدمے کے ساتھ یہ امریکہ میں یہ ضرور دیتے ہیں اپرچونٹی، اگر کوئی اپنا مقدمہ خود لڑنا چاہے تو اس کو وہ کرنے دیتے ہیں۔ اس نے اپنا مقدمہ خود لڑا، اور اس مقدمے میں ختم جب ہوا تو اس کی جیوری کو صرف 4 گھنٹے لگے، تو وہ اپنے ورڈکٹ پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے اس کے لیے سزائے موت جو تھی وہ کہی۔ لیکن اس نے اس کے سلسلے میں اپیل کی، اور اس نے کہا کہ مجھے جو میرا لائر مجھے ملا تھا وہ بار بار مجھے مداخلت کرتا تھا، اس لیے میں اپنا کیس اچھے طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کر سکا، لیکن اس کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا، اور اس اپیل اور اس کی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ اور جو اس کا دوست تھا جو اس کے ساتھ تھا، اس کو معاونت کرنے کی سزا 6 سال کی قید سنائی گئی، اور اس کی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ آج یہ اپنی سزا کے انتظار میں کہ کب اس کی باری آئے گی تو کبھی، لیکن برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو اپنے کیے پر کسی قسم کی بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس کا مسکرانا اس بات کی وہ بتا رہا ہے کہ اس کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن برے کام کا تو ہمیشہ برا ہی نتیجہ نکلتا ہے، یہ تو سبھی کو پتہ ہے۔ تو اب میں آپ کو جو دوسرا کیس دکھانے لگی ہوں، وہ آدمی، اس کا نام ہے رونی اونیل۔
اب میں آپ کو رونی اونیل کے بارے میں بتاتی ہوں۔ رونی اونیل جو تھا، اس نے اپنی 9 سال کی بیٹی اور اس کی ماں کو ختم کر دیا تھا، اور ساتھ میں اپنے 11 سال کے بچے کو بھی چھری مار کر تو وہیں پھینک دیتا ہے اسٹیپ کرنے کے بعد، اور گھر کو آگ لگا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لیکن اس کا بچہ جو بچتا ہے وہی اس کے خلاف عدالت پہ بیان دیتا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ میری ماں جو یہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ مت آؤ، لیکن یہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا، اور وہ بھاگ کے اپنی جان بچا کے اب میری بہن کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کی الماری میں چھپ جاتی ہے، لیکن یہ وہاں پہنچ کر بھی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ آدمی جو ہے یہ بھی اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ اپنا مقدمہ خود ہی لڑے گا، اور یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے اس کو مارا تھا کیونکہ اس نے میری بیٹی کو مارا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے بیان کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، پھر یہ اس کے بعد حکومت کے اوپر اپنا وہ الزام لگاتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں ایسا ہوا اور میں نے یہ قدم اٹھایا۔ لیکن اس کو بھی 3 سال 3 دفعہ عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد 60 سال اس کے اوپر اس کو دیے جاتے ہیں پلس۔ لیکن اس کی شکل سے تھوڑا سا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کیے پر تھوڑا شرمندہ ہے جو اس نے کام کیا ہے۔ اب آتے ہیں رابرٹ ہیوز۔ رابرٹ ہیوز نے 2019 کو اس کو 43 سال کی سزا سنائی دی جاتی ہے، جو کہ سن کر یہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میرا قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس پر الزام ہے کہ یہ ایک NFL کا پلیئر جو کہ فٹ بال کھیلتا ہے اس کے گھر میں جا کے، اور یہ اسلحے کے اس کے زور پر یہ اس کو اور اس کے بچوں بیوی کو مارتا ہے اور ان کو لوٹتا ہے، اور ساتھ میں اس کو ایک بہت بڑی عورت کو بھی لوٹنے کا اس پر الزام ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کے بدلے میں 43 سال کی سزا سنائی دی جاتی ہے، اور یہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، جس میں جب آخری دن جب اس کو سزا سنائی جاتی ہے تو اس کی فیملی بھی اس وقت کورٹ میں موجود ہوتی ہے، تو یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کیا، اور فیملی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ 2 اس طرح کے اس میں جسٹ چوری کے مقدموں میں اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی جاتی ہے، اور ہر طرف چیخو پکار، لیکن جج اپنا جو سزا دیتا ہے اس پر قائم ہی رہتا ہے۔ اب آتے ہیں نیکو جینکنز۔ نیکو جینکنز جو ہے وہ شروع سے ہی بچپن سے ہی برے کاموں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کو اس وقت 10 سال کے لیے جو جوونل کریکشنل فیسیلیٹی ہوتی ہے وہاں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد بھی جب یہ وہاں سے نکل کر آتا ہے تو یہ اس کی عادتیں نہیں بدلتی۔ یہ کیا کرتا ہے کہ وہی چوری چکاری اور سارا کچھ اس طرح کر کے، لیکن یہ 10 دنوں میں 4 لوگوں کو مارنے کا اس کے اوپر الزام ہوتا ہے۔ 2 لوگوں کو یہ پیٹرول پمپ کے مارتا ہے، ایک اپنے اسی دوست کو مارتا ہے جو اس کے ساتھ اس جوونل کریکشنل فیسیلیٹی میں آتا ہے، ایک یہ عورت سے گاڑی چھینتا ہے تو اس کو مارتا ہے۔ 4 لوگوں کو مارنے کا اس پر الزام ہوتا ہے، اور اس کی شکل سے بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کو کسی قسم کی بھی کوئی وہ ہے، لیکن اس کے لیے جو یہ ٹرائل مانگتا ہے کہ مجھے جیوری کا ٹرائل چاہیے، لیکن اس کے لیے 3 ججوں کا پینل بٹھایا جاتا ہے جو کہ اینڈ پر جا کر سزائے موت ہی دی جاتی ہے۔ یہ اس بات پہ بھی جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ذرا بھی کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے جو اس نے کام کیا ہے، اور جب یہ پکڑا جاتا ہے تو اینڈ پر جا کر یہ پکڑا جاتا ہے کسی اور کام کے سلسلے میں اب آتے ہیں برائس روز کی طرف۔ برائس روز جو ہے اس کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ یہ 3 لوگوں کو مارنے کا اس کے اوپر الزام ہوتا ہے، اور یہ 3 لوگوں میں اس کے ایک آدمی کو جس کے اس نے پیسے لے کے مارا ہوتا ہے،
اور اس ساتھ میں اس نے اپنے بھائی اور اس کے دوست کو مار دیتا ہے، یہ 3 لوگ، اور ان کو اس لیے مارتا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھ لیا ہوتا ہے، اور بھائی صرف 16 سال کا ہوتا ہے اور اس کا دوست بھی اتنی ہی عمر کا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے کیے پر کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے بھی اس نے ایک قتل کیا ہوتا ہے جس کی سزا بھگت کر باہر آ گیا ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کے اوپر بھی ایسا نہیں ہوتا، اور اس کو سب سے بری یہ بات کہ اس کے تھوکے پھینکنا، بائٹ کرنا اور چیخنا چلانا، یہ سب اسی طریقے سے وہاں پہ بیٹھ کر کورٹ میں یہ کام کرتا ہے، اس لیے اس کے منہ کے اوپر وہ ماسک پہنا کر بھی اس کو بٹھاتے ہیں، لیکن جب صرف بات کرنی ہوتی ہے اس وقت اس کے منہ کے اوپر سے ماسک اتار دیا جاتا ہے، لیکن جس دن اس کو سزا سنائی جاتی ہے نا، اس دن صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے کیے پر کسی قسم کی بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ یہ جج کو صاف کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ ریسسٹ مطلب ہو اور اس وجہ سے مجھے اتنی سزا دے رہے ہو، لیکن جو جج ہوتا ہے نا وہ اس کو سزا دے